دیکھو میرا دماغ کدھر سے کدھر چلتا ہے. میرا ایک بیان گیا تھا کہ فقہ حنفی میں کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے, یہ میرا بیان گیا تھا. اس پہ کسی نے کہا کہ بیوی اگر شافعی ہو, وہ فقہ شافعی کو فالو کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی فقہ شافعی کو فالو کر رہی ہے تو وہ فقہ شافعی سے پوچھے, شافعی فقہ میں تو جائز ہے کیکڑا کھانا. تو کسی نے کہا یہ کیسا اسلام ہے, ایک گھر میں کیکڑا شوہر پہ حرام ہے, بیوی پہ کیا ہے, حلال ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس کو میں سمجھاتا ہوں یہ ہے کیا, واٹ از دس. جو مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے نا فقہا کا, تو ہر فقیہ ہر مجتہد کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ دلائل سے ایک رائے قائم کرے. تو جو رائے اس کی نظر میں دلیل سے مضبوط ہوگی وہ اس رائے کو پیش کر دے گا, اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ کہ یہ میری رائے ہے, آپ اس کو فالو کریں. کوئی اور اگر کسی اور کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو وہ اس سے پوچھے ہی نہیں بھائی, وہ تو وہ اپنی رائے بتائے گا نا. اگر وہ اپنی رائے میں ہی لچک پیدا کر دے تو وہ رائے نہیں رہتی. پھر مثال کے طور پر کسی کو اس پر اطمینان ہے کہ کیکڑا ناجائز ہے, اب اس سے آ کے آپ پوچھ رہے ہیں اگر میں کھا لوں تو وہ یہی کہے گا ناجائز ہے تو ناجائز ہے. اگر آپ کو کسی دوسرے مفتی کی بات پر اعتماد ہے تو پھر ہم سے پوچھو ہی نہیں بھائی, پھر آپ دوسرے مفتی سے پوچھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, وہی مثال بہت زبردست دلیل ہے. وہ صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ کوئی بھی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. یہ ہمارے دوست ہیں مسقط میں اسماعیل بھائی, یہ کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو لازمی بھیجنا ہے. وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ایک گھر میں کیکڑا جائز بھی ہے کہ گھر میں کیکڑا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیگم شافعی فقہ کو فالو کر رہی ہے, وہ امام شافعی وہ کہے گی میں امام حنیفہ سے پوچھتی نہیں ہوں, میں تو امام شافعی کو فالو کرتی ہوں, تو ان کی جائز ہے تو کھاتی رہے, شوہر نہ کھائے. تو کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس اس میں ہے نہیں. یہی اسلام کا حسن ہے کہ اختلاف کو ایک ہی گھر کے اندر برداشت کیا گیا ہے. اس سے تو مسلمانوں کے ظرف میں وسعت پیدا کرانا مقصد ہے کہ بھائی رائے کا اختلاف ہوگا, ایک گھر میں بھی میاں بیوی میں بھی چلے گا, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. میری بیگم کھاتی ہے جھینگا, میں نہیں کھاتا, میں کہتا ہوں میں نہیں کھاتا, میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. ہماری گھر والی کھاتی ہے ایک, باقی نہیں, ایک کھاتی ہے, کوئی بات نہیں, وہ کھا رہی ہے میں نہیں کھا رہا, اس میں کیا ہو گیا. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کو فالو کرتی ہے, انہوں نے جائز لکھا ہے, تو آپ کون ہوتے روکنے والے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں کیسے اس کو روکوں, حضرت مفتی تقی صاحب کا فتویٰ غلط ہے, میں کیسے روکوں. لیکن مجھے پتا ہے دلیل کے لحاظ سے فقہ حنفی میں جھینگے کی گنجائش نہیں ملتی, اور میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو بھائی, یہ پینترے نہیں بدلو. میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا کہ کبھی کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنے ہوئے ہیں اور جب ادھر آسانی ملی تو حنفی بنے ہوئے ہیں, ادھر آسانی ملی تو مالکی بنے ہوئے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, اس کو کسی نے بھی جائز نہیں لکھا ہے. امت کی خیر اسی میں ہے کہ آپ کے موافق سواء وافق غرضہ ام لا, آپ جب کسی رائے کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کے فیور میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے, فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو. اسماعیل بھائی نے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا مجھ سے, مسقط والے, وہ بیچارے سعودیوں میں رہ کے نا عجیب سے ہو گئے ہیں نہ حنفی رہے ہیں نہ سلفی رہے ہیں, عجیب سی چیز بنتے جا رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ تو ٹھیک ہو, آپ کی اولاد کا کیا ہوگا, آپ تو ٹھیک ہو, آپ کے بچے ایک اسٹیپ اور آگے جائیں گے, پھر ان کے بچے 2 اسٹیپ اور آگے. دیکھو ہم 600 سال سے اگر حنفی ہیں تو 600 سال سے ایک ہی ٹریک پہ چلے آ رہے ہیں, 600 نہیں 1200 سال سے, اس میں تبدیلی نہیں ہے. ہمیں امید ہے ہماری نسل بھی ایسے چلتی رہے گی, لیکن جنہوں نے ایک مخصوص فقہ کی پابندی کو چھوڑ دیا نا, 1-2 نسلوں کے بعد وہ ٹریک سے بالکل ہٹ گئے ہیں, کیونکہ جب فقہ کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تو بے لگام, تو 1-2 نسلوں کے بعد وہ پروگرام بڑھ جاتا ہے, پروگرام بڑھ جائے گا. ایسے ہی تھوڑی امت کے علماء صلحاء نے اتنی بڑی تعداد میں فیصلہ کیا کہ جب یہ فقہ مدون ہو گئے تو ایک کو کیا کرنا ہے, فالو, دائیں بائیں لڑک. ہاں علماء کی ایک جماعت اگر فیصلہ کر دے کہ اس بارے میں ہم نے دوسری رائے لینی ہے تو اس جماعت کی رائے کا پھر اعتبار ہے. جیسے شوہر گم جائے, مارکیٹ سے شوہر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا, مل ہی نہیں رہا, تو اس بارے میں خود حنفی علماء نے ہی فقہ حنفی کو چھوڑا ہے
اور اس میں امام مالک کی رائے پر فتویٰ دیا ہے، وہ ضرورت کی بیس پہ. تو ضرورت کا فیصلہ ایک پوری علماء کی جماعت کرے گی، انڈیویجولی کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا کہ آج گھر میں انڈا نہیں ہے تو میرا جھینگا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو یہ دل چاہنا کوئی علامت نہیں ہے. جب ہے تو ایک ہی رائے ہے بس، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. تو وہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گھر میں بیگم کیکڑا کھا رہی ہے اور شوہر نہیں کھا رہا. تو کوئی بات نہیں، بیگم فقہ شافعی کو فالو کرتی ہے. وہ کہہ رہی میں حنفیوں سے پوچھ ہی نہیں رہی ہوں بھائی. تو میرے گھر والوں میں ایک گھر والے جھینگا کھاتے ہیں، میں نہیں کھاتا. میں ان کو روک بھی نہیں سکتا نا، کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یعنی دلیل اس سینس میں کہ وہ مفتی تقی صاحب کے فتویٰ ہے نا، وہ کہہ رہے میں اس کو فالو کروں. تو ٹھیک ہے، عامی آدمی کے لیے تو کسی مفتی کی رائے ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو ریلائبل مفتی ہے. تو کیکڑا نہیں کھانے دوں گا میں. ہاں اگر فقہ شافعی کو فالو، یہ اہل حدیث ہے، وہ کھا رہا ہے تو کھاتا رہے بھائی. تو یہ کیکڑا کیوں ہم نہیں کھاتے، یہ اس کی میں آگے دلیل دے رہا ہوں ذرا، کیونکہ میرا کلپ پھر ادھورے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں، بس امام حنیفہ نے کیکڑے کو غلط کہہ دیا تو بس یہ قیامت تک کیکڑا کیا ہو گیا، غلط ہو گیا. ایسا نہیں ہے بھائی، اندھے مقلد نہیں ہے. ہماری تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی بولتے ہیں تقلید تو اندھی ہی ہوتی ہے. نا 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 نا، دیر آر ٹو ٹائپس آف تقلید. یا آپ نے غلط پٹیاں کسی نے پڑھائی ہیں آپ کو، تقلید ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اندھی تقلید وہ تھی جو مشرکین اپنے باپ دادا کی کیا کرتے تھے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے باپ دادا نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے. ہم تو ابو حنیفہ کی کرتے ہیں بھائی، جو سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، اور آدھی سے زیادہ امت نے ان کی اتباع کی ہے، آدھی سے زیادہ امت نے. پھر ہم نے ان کے دلائل بھی دیکھے ہیں، ڈیپ میں جا کے ان دلائل کا مطالعہ کیا ہے تو پلڑا بھاری نظر آیا ہے ان کا. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی ہوتی اپنے ماموں چاچو کی کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ سے تو نہ ہمارے ماموں لگتے ہیں، نہ چاچو لگتے ہیں، نہ قوم ایک ہے. خیر، تو بنو قریظہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی کہ عصر کی نماز کوئی اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب حدیث میں کیا آ گیا؟ عصر کی نماز بیچ میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اختلاف ہوا اب صحابہ جب راستے میں ہیں تو وہ قضا ہونے لگی نماز. اب صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا دیکھو نبی نے فرمایا تھا کہ بیچ میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے کہا دیکھو نبی کو یہ تھوڑی علم تھا کہ راستے میں نماز ہی قضا ہو جائے گی. یہ تو اس صورت میں حکم تھا کہ ہم ٹائم پہ پہنچ تو جائیں نا، قضا کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. اب نبی تو موجود نہیں ہے سامنے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا. اگر نبی موجود ہوتے فیصلہ کروا لیتے، نبی موجود نہیں ہے. تو صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا بھائی ہم تو حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیں گے، نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں پڑھو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پڑھو. بعض نے کہا ہم تو نبی کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نبی کا مطلب یہ نہیں تھا، قرآن میں تو ہے کہ پڑھو. دونوں کا مقصد نبی کی اتباع، حدیث کی تشریح میں دونوں کا کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا ہے. جب تشریح میں اختلاف ہوا، ایک ہی جگہ پر کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے، تو اسماعیل بھائی کیکڑے سے بڑا اختلاف تو نماز کا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک گھر میں اگر بیگم کیکڑا کھا رہی ہے، میاں کیکڑا نہیں کھا رہا، اس سے زیادہ بڑا اختلاف یہ ہے کہ ایک ہی لوکیشن پہ عصر کی نماز میں یہ نہیں کہ ایک رفع الیدین کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا، نا ایک پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا. یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. نماز کی کیفیت میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ ایک رکوع ایسے کر رہا ہے ایک ایسے کر رہا ہے، سب ایک جیسی نماز. اتنا بڑا اختلاف کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اب کوئی فتنہ پرست ہو تو وہ بولے یہ دیکھو صحابہ کو دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، وہ عصر پڑھ رہے ہیں، وہ کہنے نہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھو یار، ان کو دیکھو یار. اور عصر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے، کیونکہ اللہ نے 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا لیکن عصر کی الگ سے تاکید کی ہے.
تو پتہ چلتا ہے کہ پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس نماز کی ہے اسماعیل بھائی؟ اسماعیل بھائی کو اسماعیل تو آئے گی انشاءاللہ. عصر کی نماز کی ہے سب سے زیادہ فضیلت، یعنی اہمیت. حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ایسے جیسے سب کچھ چھین لیا گیا اس سے. اتنی بڑی اسلام کی، اور اسلام میں عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم عصر. اور اس میں بھی نماز کی کیفیت نہیں کہ 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے، پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. صحابہ کی 2 جماعتیں بنی ہیں، ایک نے پڑھی اور ایک نے نہیں پڑھی. کیکڑے سے بڑا اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ہی جگہ پہ پڑھی بھی جا رہی. تو یہ اسلام اصل میں تربیت دے رہا ہے کہ مسلمانوں تھوڑا سا ظرف کیا کر لو، بڑا کر لو، اپنی رائے دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کائنڈلی مت کرو. ایک ہی جگہ پہ صحابہ میں بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے، نبی کو پتا چلا، نبی نے کسی فریق کو ملامت نہیں کی. نبی نے یہ نہیں کہا یہ کیا، ابھی میں دنیا میں ہوں اور تم نے لڑنا شروع کر دیا آپس میں. صحابہ کہیں گے ہم نے لڑے تھوڑی ہیں، ہم تو جس رائے پر جس نے عمل کیا، جس نے جو بہتر سمجھا اس رائے پر عمل کر لیا. اسی وجہ سے نبی نے ملامت نہیں کی کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آئی اس نے عمل کیا، لڑے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آ رہی ہے وہ دوسرے پہ تھوپ رہا ہے. اختلاف تو صحابہ میں ہوا ہے، بڑے مسائل میں ہوا ہے. تو ہمارا کیکڑے کا اختلاف تو بہت ہلکی چیز ہے میرے بھائی. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ تو ایک گھر میں ہو سکتا ہے کیکڑا کھانے والا بھی اور نہ کھانے والا بھی، ٹھیک ہے نا، کوئی اس نے پرابلم کی بات نہیں ہے. آپ کٹاکٹ کھائیں ایک نہ کھائے. یہ جو ہم کٹاکٹ کھاتے ہیں نا، حناف حنفی، جو یہ والا کٹاکٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو سبھی کھاتے ہیں. ایک وہ کٹاکٹ ہوتے ہیں جو حنفی نہیں کھاتے باقی کھاتے ہیں، وہ والے کٹاکٹ کہتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اہل حدیث تو جائز، کہتے ہیں پھر اہل حدیث سے پوچھ لے بھائی، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ہمیں، اور جس کو ہم پہ اعتماد ہے پھر وہ ہم سے پوچھے گا. جو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں نہ پوچھے ہم سے. تو سارا اسلام ہم پہ اکیلے پہ تھوڑی اترا ہے، ہم نے کب کہا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں آج کے اسکالر کو فالو ہی نہیں کرو بھائی، مجتہدین کو فالو کرو یار، مجتہدین کو فالو کرو. خیر، تو اختلاف ہوا نا صحابہ کرام کا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا، اسماعیل بھائی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 مشکل معاملات میں ابتلا ہوتا تھا، اختار ایسرہما، آپ اس میں آسانی کو ترجیح دیتے تھے. تو جب حضرات فقہا کا آپس میں اختلاف ہوگا تو جو قول آسان ہوگا ہم وہ والا لے لیں گے. تو اسماعیل بھائی جواباً عرض یہ ہے کہ آپ نے یہ والی حدیث تو دیکھی، دوسری حدیث نہیں دیکھی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں. تو جو مشتبہات کو چھوڑ دے گا وہ خالص حرام سے بھی بچے گا، اور جو مشتبہات میں پڑے گا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. تو جب کیکڑے میں اختلاف ہو گیا حضرات فقہا کا، تو پھر اس حدیث کی بیس پہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ دیا جائے. تو جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف ہوگا تو اس میں پھر آپ وہ رائے کو لیں جس میں احتیاط زیادہ ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ والی حدیث لے رہے ہو اور یہ والی حدیث نہیں لے رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث جس میں آتا ہے نا کہ آپ آسانی کو اختیار کیا کرتے تھے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جب رائے میں اختلاف ہو جائے، بلکہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. یہ حدیث کی ایک لمبی تشریح ہے، میں تو بتا رہا ہوں، فرض کر لو یہی مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے. تو اس لیے حضرات فقہا نے ایک بیلنس رائے قائم کی ہے اس بارے میں تجربوں کی بیس پہ کہ بھائی اگر آپ چاروں فقہ سے مشکل اقوال لینا شروع کر دو گے تو بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، آسانیاں لینا شروع کرو گے تو دین برباد ہو جائے گا. تو یہ بہت سوچ سمجھ کے رائے قائم کی گئی ہے کہ ایک کو جب اختیار کیا جائے تو پھر مشکل قول ہو یا آسان قول ہو اسی کو لیا جائے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیا دلیل ہے احناف کے پاس کہ کیکڑا جائز نہیں ہے، اس پہ تو میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی مختصراً. جو حضرات کہتے ہیں نا کہ کیکڑا جائز ہے، وہ صرف کیکڑے کو نہیں، وہ کہتے ہیں پانی کی ہر مخلوق جائز ہے کھانا سوائے مینڈک کے.
پانی کی ہر مخلوق جائز ہے، چاہے سمندری پانی ہو چاہے میٹھا پانی ہو. یہ اختلاف کیکڑے کا نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ پانی کی مخلوق حلال ہے یا نہیں. اور پانی کی مخلوق کا مطلب جو زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں. کیکڑا تو پانی سے باہر بھی آؤٹنگ کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو آؤٹنگ کے لیے کہاں جاتا ہے؟ وہ سمندر سے باہر جاتا ہے. تو پانی کی مخلوق وہ کہلاتی ہے جو جس کا زیادہ ٹائم کس میں گزرے؟ پانی میں. تو کیکڑے کا زیادہ ٹائم کہاں گزرتا ہے؟ پانی میں گزرتا ہے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی، بطور خوراک کے، فائدے کے. اور دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے. والحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے اور اس کا پانی بھی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو جائز ہے بالکل. قرآن کی آیت کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، اس آیت کا ایک سیاق و سباق ہے. پیچھے احرام کی پابندیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے. آگے آ رہا ہے کہ سمندر کا حلال ہے. تو یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق تم کھا سکتے ہو. اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ یا تابعین میں کسی سے ثابت تو ہوتا نا کہ مچھلی کے علاوہ انہوں نے کچھ کھایا ہے. کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ نے یا تابعین نے، اسلاف میں جو معتدبی اسلاف ہیں، جو علم میں مشہور ہیں، کبھی مچھلی کے علاوہ کچھ کھایا انہوں نے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار پر پابندی ہے، ان پابندیوں کا اطلاق خشکی کے شکار پہ ہوتا ہے، پانی کے شکار پر نہیں ہوتا. یعنی آپ احرام کی حالت میں، سمندری سفر بہت ہوتا تھا نا حاجیوں کا، تو اس میں آپ سمندر کا شکار کر سکتے ہو، اس سے آپ دم واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا مردار نہیں ہے، اس سے مراد مخصوص مردار ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل حدیث ہی ہے، صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد. دیکھو قرآن میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار حرام ہے، ہر طرح کا مردار اللہ نے حرام کیا ہم پر. پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں. تو ہر طرح کے خبائث کیا ہیں؟ حرام ہیں. سمندر کی مخلوق کو علی الاطلاق جائز قرار دے دیا جائے تو ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ چائنیز بھی نہیں کھائیں، وہ گورے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، گورے نہیں کھاتے وہ چیزیں، چائنیز بھی نہیں کھائیں گے. تو اہل اسلام کیسے کھائیں گے جو اتنے، جن کی طبائع میں اتنی پاکیزگی ہے، جو جانور بھی، حلال جانور بھی ذبح کیے بغیر نہیں کھاتے کہ گندگی نکل جائے. تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. امام حنیفہ کی عادت ہے قرآن کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں، پھر حدیث میں اس کے حساب سے تعویل کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی. مچھلی کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے. تو اور نبی نے فرمایا دو مردار حلال ہے ہمارے لیے، ایک ٹڈی اور مچھلی. تو اس سے پتہ چلتا ہے سمندر میں صرف دو چیزیں ہمارے لیے مستثنی کی گئی ہیں، مچھلی اور ٹڈی. پھر بھی اگر اسماعیل بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کائنڈلی میں ایک سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر آپ کھائیں کیکڑا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ہم پہ یہ نہ کریں کہ یہ لوگ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی اپنی بیوی کو جھینگا کھانے دے رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی. تو اگر آپ پھر اس کے قائل ہیں نا کہ تمہارے لیے سمندر کی مخلوق حلال ہے،
تو پھر ہر مخلوق حلال ہے سوائے مینڈک. مینڈک مستثنا ہے حدیث میں. مستثنا کا مطلب یہ کہ مینڈک کے بارے میں تو صراحت ملتی ہے کہ ناجائز ہے وہ. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کو علی الاطلاق لیا جائے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر مینڈک بھی حلال ہونا چاہیے. لیکن مینڈک کا بارے میں تو چونکہ پوچھ لیا تھا نبی سے سوال, تو اس لیے آپ نے فرمایا حرام ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ وہ مچھلی کے علاوہ میں آتا ہے. تو اگر ہر مخلوق حرام ہے حلال ہے نا, تو قرآن کہتا ہے خبائث تم پر کیا ہیں, حرام ہے. تو ان خبائث میں مگرمچھ بھی ہے, ان خبائث میں کچھوا بھی ہے. سمندری کچھوا, دریائی کچھوا, مگرمچھ, سمندری دریائی مگرمچھ, یہ سب زیادہ ٹائم پانی میں گزارتے ہیں. تو میں تو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں رہا ہوں, افریقہ کے جنگلوں میں مگرمچھ کے قریب ہی ہمارا کیمپ تھا. ترستے تھے کبھی تو ہمیں اپنی زیارت کرا دے, ہم اتنی دور سے ٹکٹ کرا کے آئے ہوئے ہیں. اندر ہی پڑا رہتا ہے وہ, تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے بس, پھر اندر. تو پھر مگرمچھ بھی حلال ہے. پھر مگرمچھ کے انڈے بھی کیا ہیں, پھر گورنمنٹ کو چاہیے مگرمچھ کے انڈوں کی فارمنگ کرے. کبھی آپ مگرمچھ کے انڈوں سے بچے نکلتے ہوئے دیکھ لو, آپ بولو گے بھائی یہ حلال نہیں ہو سکتا, چھپکلی ٹائپ کی چیز ہے وہ. چائنا والے تو کھاتے ہیں آج تک, تو ہم ان پہ اعتراض کرتے رہے. اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حلال ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو اب جب ایک قول انہوں نے لیا تو انہوں نے کہا جب سمندر کی مخلوق حلال ہے, پانی کی مخلوق, تو پھر مگرمچھ اور کچھوے بھی حلال ہیں. بعض سلفی علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے. تو پھر صرف بات جھینگے یا کیکڑے تک رکے گی نہیں, پھر اس پہ بحث نہ کیا کریں کہ کیکڑا جائز ہے یا نہیں, پھر مگرمچھ اور کچھوے کے انڈوں پہ بات کیا کریں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ, وہ تو گورا نہیں کھاتا انگریز. اچھا, جو حلال و حرام سے متعلق تعلیمات ہیں نا کھانے پینے کی, وہ اہل کتاب میں مشترک ہیں. اسلام, یہودی اور عیسائی, ان میں کیا ہیں, مشترک ہیں, سوائے چربی کے جو اللہ نے یہودیوں پہ حرام قرار دی تھی. آپ گوروں کی تاریخ پڑھو, جب تک یہ اہل کتاب تھے یہ بھی سمندر کی مخلوق میں یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے یہ, اور اب تک نہیں کھاتے گورے کچھوے وچھوے, اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی ماڈرن ہو گیا ہو. جو چیز انگریز نہیں کھا رہا وہ آپ کیسے اسلام میں حلال کر سکتے ہو. میں تھائی لینڈ گیا ہوں, وہاں مگرمچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے. عجیب سی کراہت آتی ہے, یار یہ درندہ آپ کیسے کھا رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہو چونکہ درندہ ہے, بھائی پانی کی مخلوق ہے نا, تو پھر یہ فرق کرو, پانی کا درندہ حلال ہے وہ حلال, پھر شارک مچھلی بھی حرام ہو جائے گی, وہ بھی شکار کر کے کھاتی ہے. اس لیے امام صاحب نے ایک بہترین بات کر دی, بھائی مچھلی جو مچھلی ہوگی کھا لو, باقی اسے کیا کرو, اوائڈ کرو. تو یہ قول ایسا ہے کہ جو ایک مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے, جو چل سکتا ہے. باقی جھینگے کی جہاں تک بات ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم میں داخل ہے. اب میں تو چھوٹا آدمی, مفتی تقی صاحب سے میں تو نہیں اختلاف کر سکتا, میں بڑے کی طرف اختلاف کو منسوب کروں گا. مولانا یوسف جہان بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جھینگا کو لغت میں لکھا ہوا ہے مچھلی, جس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے استدلال کیا کہ دیکھو ڈکشنری میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ڈکشنری کا اعتبار نہیں ہے, عوام اس کو مچھلی سمجھتی بھی ہے کہ نہیں سمجھتی. آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا وہ. اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کو گدھا کہہ دیا جائے نا, یہ آسان ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ ریڑھ کی ہڈی ہو گئی, یہ سب چیزیں انسان کی گدھے سے ملتی ہیں. تو اتنا دور کا ہے وہ جھینگا. ہاں, اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے فقہا کے کہ جہاں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خود احناف دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو. تو یہ احناف کا ظرف ہے کہ وہ اپنی رائے پر ایسے قائم نہیں ہوتے کہ بس یہی ہے, تو کہتے ہیں جہاں